العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مدر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے آپ کے علاقے میں میرا شب عاشور آنا اور اچانک آپ کے پاس آنا میری مرضی سے نہیں امام کی مرضی سے نعرہ حیدری مجھے تو راستے میں جو پروگرام بتائے گئے تھے ان میں آپ کا شہر کا نام ہی نہیں تھا آپ اسی سے اندازہ کریں امام کتنے کریم ہیں بادشاہ کی مہربانی بادشاہ کا شکریہ ویسے بھی ادا مولا کا ہی کرنا چاہیے بندوں کے شکریہ ادا نہیں ہوتے بندے جب خود کچھ کر نہیں سکتے سب کچھ وہ کرواتا ہے تو پھر شکریہ بھی تو اسی کا ادا ہونا چاہیے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا شکریہ جس نے مجھے آپ کے سامنے شب عاشور خاص ذکر کے لیے کھڑا کیا آؤ سلام پیش کرتے ہیں عاشقان کربلا کو عارفان کربلا کو ناصران کربلا کو کہ جنہوں نے ایسا خوبصورت درس دیا رہتی دنیا تک پائندہ باد ہو گئے یہ وہ رات ہے جس رات تیرے سردار نے تیرے امام نے مخلوق کو آزمایا تھا تھوڑی سی معرفت کی دو چند باتیں کر لیں آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں مصائب سننے کے لیے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں ذرا دو چند باتیں معرفت کی ہو جائے یہ وہ رات ہے یہ وہ شب ہے جس رات تیرے امام نے کیونکہ امام دلوں کا حال جانتا تھا امام نے اپنے ساتھ لگانے تھے وفادار لالچیوں کو دینی تھی چھٹی یہ وہی رات ہے لالچیوں کی چھٹی عاشقوں کا کلام عاشقوں کا قیام عاشقوں کا کیا کمال انداز یہ وہی رات ہے کس انداز سے تیرے سردار نے چھٹی دی ایسے تو انہوں نے جانا نہیں تھا جتنے جو لالچ لے کے بیٹھے تھے آقا نے ان کی لالچ کو پورا کر دیا کہنے لگے یہ جیسے روشنی جل رہی ہے 10 محرم کی رات یہی چراغ جل رہا تھا سردار نے کہا بات سنو صبح ہماری ہونی ہے شہادت ہمارے ساتھ اس یزیدی فوج نے جو کرنا ہے وہ میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں یہ اصل میں میری ذات کی دشمن ہے
میری جان کی دشمن ہے. میں چاہتا ہوں تم اتنے دور دور سے آئے ہو, اتنا سفر کر کے آئے ہو, میرے ساتھ آئے ہو, میں تمہارا شکر گزار ہوں. اگر تم جانا چاہو میں تمہیں چھٹی دینے کے لیے تیار ہوں. 3000 تے اوپر لوگ امام کے ساتھ 10 محرم کی رات بیٹھے تھے. کتاب کا نام مواعظ حسنہ, علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی. کتاب کا نام اسرار شہادہ, علامہ دربندی اور ریاض القدس. 3000 سے کچھ لوگ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے تھے. بادشاہ فرمانے لگے دیکھو یہ جتنے بھی لائن ہیں یہ اصل میں میرے دشمن ہیں. تم آئے ہو تمہاری مہربانی, لیکن میں چاہتا ہوں تم جانا چاہو تو میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں. کوئی بھی نہیں اٹھا. پھر سردار فرمانے لگے ہو سکتا ہے اس ڈر سے بیٹھے ہو میں ناراض ہو جاؤں گا. میں حسین کہہ رہا ہوں, میں تم سے راضی ہوں, چلے جاؤ. بھئی تمہیں میری ناراضگی کا خوف ہے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تم سے ناراض نہیں ہوں, میں تم سے راضی ہوں, جاؤ. سرکار نے دوسری حجت, یہ پہلی حجت تمام کی, اب دوسری. اس دور میں لوگ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. آج بیعت کوئی نہیں کرتا. حکم آج بھی ہے, 10 محرم کی رات ہے, معرفت کا موتی سنبھالنا. حکم بیعت امام زمانہ کا آج بھی ہے. پہلے لوگ جا کے وقت کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. بادشاہ ان سے بیعت, یعنی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں تیرا مولا, میں تیرا آقا, تو میرا غلام. قبول نہیں کرتا. آج کے دور میں بھی حکم ہے بیعت کرنے کا. چونکہ امام ہمارے سامنے نہیں, لہٰذا ایک اور انداز ہمیں بتایا گیا ہے. میرا دل ہے جگہ کا نام بھی قائم آل محمد ہے. قائم آل محمد. بھائی کیا بات ہے, میری خوش نصیبی ہے میں اپنی امام زمانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. بھائی شاباش. بھیا ایک چھوٹی سی عرض کروں, اچھے بندے ہو, سندھ کی دھرتی ویسے بھی کمال کمال کمال, میرے پاس الفاظ نہیں. 13-14 دن ہو گئے میں دیکھتا پھر رہا ہوں, او کہاں سے چلا ہوں آپ تک پہنچا. بہت اعلیٰ ہو. ایک کام کیا کرو, جس امام بارگاہ میں بھی جاؤ, امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے وقت کی امام کی بارگاہ. شاباش. جس امام بارگاہ میں بھی جاؤ نا, جوتے لے کے نہ آیا کرو. اس لیے ہمارے جوتے باتھ روم بھی جاتے ہیں, ہمارے جوتے نجاست میں بھی جاتے ہیں. جو جوتے باتھ روم میں جائیں وہ امام کی بارگاہ نہیں آتے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, کسی بچے کی 100 روپے 50 روپے دے کے ڈیوٹی لگا دو. کسی مومن کو کہو یہ تیری عزاداری ہے, یہ بھی عزاداری ہے, دروازے کے باہر ہم سب مومن جوتے اتاریں گے, وہاں ہمارے جوتوں کا خیال کرنا. کسی کی ڈیوٹی لگا دو, کم از کم بارگاہ کی بیعت بھی تو بچ جائے گی. اور اگر اس کمال ہو گیا, بے فکر ہو کے جوتے چھوڑا, کچھ بھی نہیں ہوتا. شاباش شاباش. بڑے اچھی ہو, میں نے کہا اس لیے تمہیں میں بتاتا جاؤں. دیکھو نا یہ علم عباس ہے, ہماری کیا ضرورت ہے ہم علم عباس کے قریب جوتے لے کے جائیں. یہیں کہیں تو عباس ہوتا ہے. واہ واہ واہ. حیدری بہت اعلیٰ لوگ, کمال. بہت شکریہ, مہربانی, تم نے میری بات مانی ہے. آئندہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. میرا پہلا سبق یاد لازمی کرنا کہ سید آئے تھا 10 محرم کی رات, سمجھا کے گیا تھا. کوئی بھی امام بار مسجد میں ہم جوتے اندر لے جاتے ہیں نہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. میں بسم اللہ کروں, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, ہماری عبادت گاہ نہیں. ہم یہاں نماز بھی تو پڑھتے ہیں. اور اللہ کا گھر اصل وہی ہوتا ہے جہاں اللہ کی حجت آتی ہو. بھائی کیا بات ہے, بہت اعلیٰ ہو گئی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باتیں میری مشکل تو نہیں لگ رہی. آپ کو بسم اللہ, آپ کو 14 بسم اللہ. بسم اللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا, سردار
کے ساتھ آج بھی اپنے زمانے کے سردار کے ساتھ ہم بیعت آج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ بیعت کا طریقہ سنا کے میں کربلا کی بات مکمل کروں، جلدی جلدی 2 جملے مسائل پر اجازت رہا۔ حکم ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ، آپ سندھی میں سجو ہاتھ کہتے ہو، سجو ہاتھ، آپ سجو ہاتھ، دایاں ہاتھ امام کا ہاتھ سمجھو جب بیعت کرنی ہو۔ کھبو ہاتھ اپنا ہاتھ سمجھو، کھبو کے اوپر سجو رکھو، رکھ کے کہو امام میں تیرے سے بیعت کر رہا ہوں، سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ واجب الاحترام، خوب ہے۔ دایاں ہاتھ امام کا، بایاں ہاتھ اپنا، بائیں کے اوپر دایاں۔ مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، میں تیرے سے بیعت کر رہا ہوں، عہد ہے کوئی حرام کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے 2 وجہ سے تیرا ظہور رکا ہے، جس میں پہلی وجہ میں خود ہی ہوں۔ مولا مجھے بتایا گیا ہے اگر میں کوئی مومن ہو کہ غلط کام کرتا ہوں تیرا ظہور 40 دن لیٹ ہو جاتا ہے۔ 2 وجہ سے تو خون بھی روتا ہے، ایک اپنے چاہنے والوں کے عمل پہ، ایک کربلا والوں پہ۔ تیرا خون رونا کربلا والوں پہ تو سمجھ آتا ہے، اپنے تو خون نہیں رلاتے ہیں۔ شاباش شاباش، یہ عہد کیا کر روزانہ اپنے امام سے، انشاءاللہ عہد کر، اور بچنے کا تجھے انداز اور طریقہ بھی بتاتا جاؤ۔ جہاں علامہ عباس دیکھے سلام کر۔ پولیس والے میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مجبوری ہے، یہ جہاں نوکری کرتے ہیں اپنے سے بڑے افسر کو سلوٹ مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے یہ عزت ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ یہ اس بڑے کو سلوٹ مارتے ہیں، جب تک یہ پولیس میں سلوٹ ماریں گے ریٹائر ہو جائیں گے سلوٹ نہیں ماریں گے۔ یہ تیرا سب سے بڑا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو ریٹائر بھی عاشقوں کو نہیں ہونے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی علامہ عباس دیکھے، عہد کیا ہوگا تو نے صبح صبح، علامہ عباس دیکھے توفیق مانگ، علم تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، علامہ عباس مجھ پہ کریمی کر، احسان فرما، مجھے گناہوں سے بچنا ہے مہدی کے لیے۔ پھر ہم گنج ہو جائے گا، بڑا کام۔ اور میں یہ بھی تجھے بتا دوں، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے نا، علامہ عباس کے نیچے کھڑا ہو کے دعا مانگ، پروردگار باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں مانگ رہا، غازی کے وسیلے سے مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ بیعت پہ بات سردار نے فرمائی، کوئی اس در سے بیٹھا ہے جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اس کو چھٹی دیتا ہوں، وہ جائے، میں بیعت واپس لیتا ہوں، وہ جائے۔ تیسری حجت تیرے امام نے تمام کی، بات بول تو نہیں گئی۔ تیسری حجت، پہلا راضی ہوں، دوسرا بیعت واپس لیتا ہوں، تیسری حجت اللہ اکبر، شاید کربلا سمجھ آ جائے۔ تیسری حجت تیرے امام مکمل کرتے فرماتے ہیں، کوئی اس نیت سے بیٹھا ہو کہ وہ مجھے چھوڑ کے جائے گا تو جنت نہیں ملے گی، میں حسین کہہ رہا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ جنت بھی ملے گی۔ سمجھ صاحب یہ اٹھا لیں، میں پانی پینے والا خطیب، توجہ مطلب رکھیں، میرے مولا خیر فرمائے، ان چیزوں عشق میں کھڑے ہو تو کیا پانی کیا آگے سے چیز یہ بھی لگتا ہے بندہ کبھی بات کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے ڈیریوں پہ پانی نہ گر جائے۔ آپ کا شکریہ سمر صاحب، آپ کی مہربانی، توجہ رکھیے گا میرے طرف، بات نہ رہ جائے۔ سردار فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے، میں بیعت بھی واپس راضی بھی ہوں، جنت بھی دیتا ہوں۔ اب اکثر لوگ متلاشیے جنت بیٹھے تھے، اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ دیکھو نا بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے یہ کام کرو گے جنت،
ये काम करोगे जहन्नम, नमाज पढ़ोगे जन्नत, नहीं पढ़ोगे जहन्नम। ये किसी को रोटी खिलाओगे जन्नत, बड़ा अहम पैगाम है, ना भुलाना। किसी को रोटी खिलाओगे जन्नत, किसी को रोटी नहीं खिलाओगे, कोई भूखा नजर आया उसको रोटी नहीं खिलाओगे, खिला सकते होगे, नहीं खिलाओगे, हो सकता है तुम्हारे पर करम ना हो, तुम्हें अल्लाह जहन्नम में डाल दे। मस्जिद बनाओगे जन्नत, नेकी करोगे जन्नत, हर काम में जन्नत। हालांकि हमारी तरबियत बचपन से होनी चाहिए थी कि हमें जन्नत का लालच नहीं, करबला ने सिखा हमें जहन्नम का खौफ नहीं, हम जो करेंगे वो मौला की रजा के लिए करेंगे। हमारी दर्द का करबला करबला बादशाह ने करबला बैठाओ, हे हमारी दर्द का करबला करबला, हे हमारी दर्द का करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, कुरान वो किताब है जो दर्द से इनकिलाब है। शाबाश, तवज्जो है। हमें बचपन से तरबियत दी जाती है, लालच दी जाती है, जन्नत जन्नत जन्नत, नहीं करोगे तो जहन्नम। बंदे नफ्स परस्त इतने हो जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कोई नहीं, नेकियां बाद में कर लेंगे। उस वक्त करेंगे जब गवर्नमेंट भी रिटायर कर देगी। एक जुमला कहता हूँ समर साहब, मोमनों को अगर समझ आ जाए, मैं कहता हूँ बुढ़ापे में नेकी का कोई फायदा नहीं जब बंदा गुनाह के काबिल ही नहीं रहता। नेकी जवानी की है, इबादत जवानी की है। बाबा जी माफ कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बुजुर्ग बैठे, ये जवानों को हिम्मत देना। हालांकि हमारे ये माशाल्लाह ऐसे बुजुर्ग मिसले हबीब इब्ने मज़ाहिर है, ये अल्लाह इनका साया हम पे सलामत रखे, इनकी बातें सुना करो, ये अपना तजर्बा तुम्हें बताते हैं। हम कहते हो बुढ़ा क्या काम, ओ नहीं, ये बड़ा तजर्बा रखते हैं, इनको अहमियत दिया करो। ये कहते हैं जो हमसे कोताहियां हो चुकी हैं हमारी सुन लो ताकि तुमसे ना हो। बुजुर्गों का बड़ा एहतराम, माँ हो, बाप हो, बड़ा कोई भी हो, महल्ले का बुजुर्ग हो, मजहब बंदों के बनाए हुए हैं, असल मजहब तेरे मोहम्मद का मोहब्बत और इंसानियत है। मारना नहीं, मारना तो जो है ना, बोले इसलिए बाबा जी मैं इनको कहता हूँ कभी भी दुआ ना मांगा करो। समझो साहब कोई दुआ भी मंगवाए ना, मेरी तरफ देखना, कूलर वाले मातमी हो इधर देखना, नौजवानों मेरा भाई इधर देखना, कभी कोई दुआ भी मंगवाए ना, अल्लाह हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, कभी भी आमीन न कहना। तेरी मेरी जुर्रत नहीं, मोहम्मद के नक्शे कदम पे चले, मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। जब भी दुआ मांगना ये ना कहना मोहम्मद व आले मोहम्मद, ना, हमारी जरूरत नहीं, हम खाकी वो नूरी। हाय हाय, मेहरबानी बेटा, जब भी दुआ मांगना ये कहना अल्लाह हमें हुर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक, वाह वाह वाह, हमें सलमान के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक। और जितने जोगे हैं हम वो बन पाए, बड़ी बात है। बातें पहुंच रही हैं, मैं बड़े आराम से तेरे तक पैगाम पहुंचा, बादशाह की तौफीक से संभालता जा। लो जी मित्र तवज्जो करना, सरदार ने कितनी हुज्जतें तमाम की? 3। बैयत वापस, राजी हो गया, जन्नत दे दी। अब तक तेरे सरकार ने जलता हुआ चिराग इसी रात बुझवा दिया। 2 रिवायतें पढ़ी, पहली रिवायत अली अकबर को फरमाया, अली अकबर बेटा चिराग बुझा। दूसरी रिवायत है गाजी आप चिराग बुझाओ, जो भी है घरेतर की बात है। चिराग बुझा दिया। अब सरकार को पता था अक्सर लालची आए बैठे। हाय हाय हाय, तवज्जो करना नौजवानों, बस ये मैं नचोड़ देने लगा हूं, मैं इजाजत ले लूंगा बस। तवज्जो करना, यही लम्हा बड़ा कीमती है, मार्फत के मोती हैं। सरदार को पता था बड़े बड़े लालची बैठे हैं। सरदार ने चिराग जान के बुझवाया ताकि लालची शर्म के मारे
बैठे न रहे, चिराग बुझ जाएगा, इनको पता चल जाएगा हमें देख ही कोई नहीं रहा, चुप करके चले जाएंगे। यही रात थी। सरदार ने लालचियों को छुट्टी देकर आने वाली नस्लों को बता दिया, करबला को समझने के लिए, करबला के दरसगाह पे दर्स लेकर चलने के लिए लालचियों की गुंजाइश नहीं। लालचियों को छुट्टी, जो भी लालच करे, जिस दौर में भी लालच करे, छुट्टी। करबला को वो चाहिए जो सिर्फ हुसैन को चाहते हो। शाबाश शाबाश, करबला को सिर्फ वही चाहिए, बाकियों की जरूरत है, छुट्टी कर। अच्छा, जो बच गए उनसे पूछा, भाई तुम क्यों नहीं गए? कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, आका, मौला, शहनशाह, बादशाह, जरा ये तो बताइए इंसान की आखिरी मंजिल क्या है? तेरे इमाम फरमाते हैं मौत। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, अगर मरना ही है मोहम्मद की जूती पे कुर्बान क्यों ना? ये है करबला। जमाने के मोहम्मद की जूती पे मरना ही है, बिस्तर की मौत भी तो मर सकते हैं, उससे बेहतर नहीं जमाने के मोहम्मद की जूती पे कुर्बान क्यों? एक और खड़े हो गए, बुजुर्ग सहाबी है, हुसैन की खिदमत में अर्ज करते हैं, इश्क भी कमाल है यार, ओए होए होए, बड़ी मैंने तहकीक की, समझो सब अखीर है इनका इश्क। मैं कहता हूँ लगता नहीं बुजुर्ग हैं या ये जवान है। ओहो, एक और बुजुर्ग खड़े होकर कहते हैं, आका अगर हम आपको छोड़ के चले गए महशर के दिन मोहम्मद को कैसे मुंह दिखाएंगे? बस करबला दर्स वफा का है, करबला वफा सिखाती है। लो, मैं अपनी बात का निचोड़ तेरी खिदमत में पेश करूं। आला लोग बैठे हो माशाल्लाह से। ओके, मेरे मौला मुझे वहीं भेजते हैं जहां जमीन तलबगार हो। रूहें आपकी लग रही है, तलबगार है। लो जी, मैं बात को यहीं छोड़ के पहला निचोड़ दे। सोमरो साहब, ये तो अपना मकाम पा गए, आला बन गए, कमाल पे पहुंच गए, औलिया अल्लाह बन गए। क्योंकि सरदार ने इनसे पूछा ना, तो इन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना। सरकार ने फरमाया क्यों? कहा 70 मरतबा हमें कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा किया, फिर भी तेरे हैं। सरकार ने अब इनाम दिया, अपना पाक हाथ इधर रखा। अगर ये कहूं तो नाराज तो नहीं होगे, इमाम ने यदुल्ला इधर रखा। अली का हाथ यदुल्ला है तो अली के अली बेटे का हाथ भी यदुल्ला है। शाबाश। मौला ने यदुल्ला इधर रखा, आवाज देके कहते हैं, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, मेरा सलाम हो तुम पर अल्लाह के वली हो। लोग 1400 साल बाद झगड़ा कर रहे हैं, अली वली है या नहीं, अली वली है या नहीं, अली वली है या नहीं। सरजमीन करबला पे बैठ के तेरे सरदार ने आशिकों को औलिया अल्लाह बना के कायनात को बता दिया, हम तो वली कर हैं, जिसे चाहे वली बना दो। लो जी, मैं नचोड़ तेरी खिदमत में पेश करूं, बात तवील ना हो जाए, आगे भी पढ़ने और शिकारपुर बशहर इंशाअल्लाह आपके। बिस्मिल्लाह पढ़ो भाई, पढ़ो बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह वाली बिस्मिल्लाह। हुर हबीब इब्न मज़ाहिर जॉन हर हुसैन का आशिक कमाल पे पहुंच गया, उन्हीं की याद में हम बैठे हैं ना। अच्छा, लेकिन ये सब एक बात करते हैं जो हमें सुना ही नहीं देती, वही बात मैं तुझे सुनाने आया। बस थोड़ा सा देर, मुझे लग रहा है जमाइयाँ शुरू हो गई हैं, बस रात का टाइम है। वैसे ये शब जागने का हुक्म है, इतना हो सके ये शब जागो, वो भी बताता हूँ क्यों। ये तो कमाल पे पहुंच गए, कमाल पे मौजूद हैं, कमाल पे मौजूद रहेंगे, लेकिन ये सब हम सब से कहते हैं तुम कब पहुंचोगे? बाबा, यही मेरा मकसद था तेरे पास आने का। इतनी देर मैंने तमहीद बांधी सिर्फ इसी जुमले के लिए। ये सब अलैहि सलाम बन चुके हैं, लेकिन ये सब कहते हैं तेरा क्या इरादा है, तू कब पहुंचेगा? भाई बताओ, हम कैसे पहुंचे? कहा जैसे हम पहुंचे। अरे भाई, तू तो पहुंचा था हुसैन तक, हम किस तक पहुंचे? कहा तू महदी तक पहुंच। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। अरे
भाई तू हुसैन तक पहुंचा, हम भी तो हुसैन तक पहुंचे। कहा नहीं, ये जो महदी है ये भी हुसैन है, नाम महदी है। ओए होए, अपने जमाने के इमाम को भुला ना, इस तक पहुंच। भाई मैं कैसे पहुंचूं? कहा आजादारी के जरिए पहुंच। कैसे पहुंचूं? कहा लंगर के जरिए पहुंच। कहा कैसे पहुंचूं? कहा सबील के जरिए पहुंच। अब ये तीन चीजें ही बतानी है और दो जुमले मसाइल पर इजाजत है। मैं सबील के जरिए कैसे अपने जमाने के इमाम तक पहुंचूं? कहा जमाने के हुसैन को पाक बंदे चाहिए होते हैं। अरे हम कैसे पाक बने? कहा शुक्र पढ़, तू खुश नसीब है, तेरे अंदर सबील का कतरा जाता है। पर इस खुश नसीबी को बरकरार रख, जिस पेट में लंगर हुसैन जाए, जिस पेट में सबील का कतरा जाए, वहां हराम का कतरा न जाए। शाबाश भाई, शाबाश भाई, शाबाश, जिंदाबाद। कैसे पहुंचूं? कहा आंखों के जरिए। मैं कैसे पहुंचूं आंखों के जरिए? कहा तू खुश नसीब है, हमने करबला में, करबलाई कहते हैं देखे थे अलम, पर तूने तो बहुत देखे। कहा अलम देख के कोशिश कर, या अलम देख या हराम देख। होय 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 होय, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद भाई। कोशिश कर जिन आंखों से अलम या बास देखे, उन आंखों से हराम न देख। ये करबला का दर्स है। ये जो नारा लगवा रहे थे ना, है हमारी दर्सगाह, यही है दर्सगाह। हमने अपने इमाम के लिए तैयार होना है। काज़ादारी के जरिए कैसे पहुंचो? सीने पे तो हाथ मारता है ना, ये सिर्फ मोहब्बत हुसैन का इजहार नहीं है, मगर सिर्फ नहीं। ये सिर्फ यजीदियत के मुंह पे तमाचा नहीं है, सही मगर सिर्फ नहीं। सोमरो साहब मेरे बड़े मेहरबान, मेरे दोस्त वाजिबुल एहतराम, इस हवाले से कि पिछले साल में आया, इनसे सलाम दुआ हुई, इन्होंने एक मजलिस सुनी, राब्ते में रहे पूरा साल, सलाम या अली मदद चलता रहा। तो आज मुलाकात हुई, अच्छा लगा, दुआ गो हूँ इनके लिए भी। लो जी, मैं इनके ऊपर रख के एक मिसाल देने लगा हूँ, मालिक इन्हें अपनी ईमान में रखे। लो जी, इनको अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो गई, मैं इनका दोस्त, मैं इनके पास पहुंच गया। मैंने कहा सोमरो साहब घबराओ नहीं, मैं हूं। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई जिंदाबाद। ये मातम के लिए हाथ जो हम सीने पे मारते हैं, ये हम मजलूमों के वारिस महदी को कहते हैं, अकेला ना समझ, मैं हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है सर, आपकी क्या बात है। ये सीने पे हाथ मार के अपने मौला को वफा का यकीन दिलाते हैं। मौला वो 61 हिजरी में होर था, मैं 1443 हिजरी का हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्लाह हमें करबला में भेजता, हम हुसैन के साथ होते या ना होते? होते। अगर अल्लाह अली के दौर में भेजता, हम अली के साथ सिफीन खैबर खंदक में होते या ना होते? होते। अब क्या करें, मजबूरी, अल्लाह ने जो महदी के दौर में भेजा। वाह भाई वाह, वाह भाई, क्या बात है भाई। क्या करें, हमारा काम तो नहीं, अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की मर्जी है। इनाम तुम्हें डबल देगा। लो जी इनाम सुनो, एक छोटा सा नारा इन्होंने लगाया, 1 मिनट में वो, 1 मिनट में इनाम, और 2 जुमले मसाइल, ज्यादा ना हो जाए टाइम, आप अपनी आजादारी कायम रखो। माशाल्लाह आज मैंने गुजारिश की थी जलूस जल्दी बुलवाओ, लेकिन आपका जलूस माशाल्लाह आराम से आता है। मैं माजरत खा हूँ, मुझे आगे पहुंचना था। आप मेहरबानी, मातमियों का दिल होता है ना मातम करने, अच्छा है, खैर से सारी रात करो, सारी रात, मगर आंखें बंद करके सोचो, हमें कोई नहीं देख रहा सिवाय मादी के। भाई वाह, भाई वाह, शाबाश शाबाश भाई शाबाश। सिर्फ यही 100 बिस्मिल्लाह, सिर्फ यही सोचो, हमें जमाने का इमाम देख रहे हैं। घबरा तो नहीं,
دعا میں تجھے نہیں دے سکتا، رات بڑی مشکل ہے، ایک دعا دیتا ہوں، اللہ تجھے مہدی کا حور بنائے، اتنی دعا دیتا ہوں۔ ہاں لو جی، میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا آج کی شب کے حوالے سے، یہی بات چل رہی تھی نا، آج کی رات کے حوالے سے وفاداری ہم نے سیکھنی ہے ان سے۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ بڑی اہم ہے، یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ جتنے موالی عزادار بیٹھے ہو، سید و امتی ہو، میری بات ضائع نہ کرنا، بڑی اہم بات ہے۔ ہم علی کے دور میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے، کیا کریں؟ کوئی ہمارا بس چلتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس نے جب بھیجا۔ لیکن میں کہتا ہوں تم ان سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتے ہو۔ سلمان سے بھی بڑی بات کر گیا میں، ہاں میں تو ڈر کے اس لیے نہیں کرتا کہیں فتوے نہ لگ جائے، لیکن میں دعویٰ کر گیا تو دلیل دوں گا، خالی دعویٰ نہیں۔ سلمان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو، 72 سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ سلمان جتنی کمال منزل پہ ہو، اس نے حجت کا ساتھ دیا تھا حجت کو دیکھ کر، 72 نے حجت کا ساتھ دیا تھا حجت کو دیکھ کر، دیکھ کے ساتھ دینا اور غیبت میں ساتھ دینا۔ بھائی شاباش، صحیح 100 بسم اللہ، میں مشکور ہوں صحیح، مشکل بات تھی آپ نے قبول کر لی۔ غیبت میں یعنی کمر کوئی پہچانے پھر کمال ہے، سامنے تو ہر کوئی کہتے ہیں میں حاضر میں حاضر میں حاضر، کوئی کمر پہچانے تو پھر پتہ چلے۔ کمر پہچاننا کیا ہے؟ 2 بندے اکٹھے ہوں، ایک بندہ دوسرے بندے کا حیا کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کیوں؟ بندہ بندے کا حیا کرتا ہے۔ وہی امام کا سپاہی ہے جب کوئی نہ ہو جو امام کا حیا کر لے۔ یا علی 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، مہربانی، بس اتنی ہی میں نے عرضیاں کرنی تھی۔ دعا تمہارے لیے آئی ہوئی ہے، لاہور والوں نے بھیجی ہے، بڑی اہم دعا ہے، دعائے عہد۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہو، باقی دعائیں خوبصورت ترین دعائیں ہیں، مگر ان سب میں اہم دعا ہے دعائے عہد۔ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، شکارپور میں رش کی وجہ سے ایک گاڑی ہماری آگے پیچھے ہو گئی، وہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی ان سے مطلوب مہدی سے یا اپنا کسی سے بھی جو آئے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر لے، 1 بنڈل کا ہو 2 بنڈل کو 50 دعائیں عہد ہیں کیلنڈر کی شکل میں، وہ آپ منگوا لینا۔ 10 محرم کا کل جلوس بکتا کے 11 12 13 14 کسی دن بھی مجلس ہو آپ اس میں بانٹ دینا، سب لے لیں۔ ویسے نیٹ پہ بھی گوگل پہ بھی ملتی ہے، ویسے مفاتیح الجنان ہمارے پاس جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہے، لیکن جو لاہور والوں نے بھیجی ہے وہ تیری خوش نصیبی ہے، انہوں نے سندھی میں ترجمہ کرا کے بھیجا ہے تاکہ تجھے پتہ تو چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ جلدی میں ہم چھوڑ آئے، وہ لے لینا، وہ تمہارا تحفہ ہے۔ بس اس شب کو ہم سمجھیں، اس شب ہم عہد وفا کریں، یہ شب وفا کی شب، یہ مظلوموں کی آخری رات ہے، یہ غریبوں کی آخری رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی تم نے پہلے شہید ہونا ہے، تم نے پہلے شہید۔ سلام کربلا کی ماؤں پر جو اپنے بچوں کو بیٹھی سمجھا رہی ہیں تو پہلا شہید بننا کون کرتا ہے ایسے؟ سرکار علی اکبر، میں نے سرکار کی رات کی صرف 2 باتیں سنانی ہیں۔ سرکار علی اکبر خیموں کے ساتھ پہرا دینے میں مصروف ہے اسی رات، مولا غازی عباس بھی پہرا دے رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار علی اکبر کو فرماتے ہیں علی اکبر ہر کوئی اپنی ماں سے مل رہا ہے، آپ بھی اپنی ماں سے مل رہا۔ علی اکبر غازی عباس کا کہنا مان کے خیمے میں آتے، ان کی پاک والدہ جو ان کی حقیقی ماں ہے، پالا تو علی کی بیٹی نے تھا نا، شریکت الحسین نے، ان کی پاک والدہ سجدے میں سر ہے،
کافی دیر اکبر خیمے کے قریب کھڑا رہا. ابھی ماں سجدے سے سر اٹھائے گی، میں ماں کو ودا کروں گا، میں ماں کو ملوں گا. جناب فضا چکر لگاتی ہر خیمے کا، کسی بی بی کو کچھ چاہیے ہو. یہ بھی بڑی کمال کا نیز ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جناب فضا کا، لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. کسی دن سومرو صاحب آپ کے علاقے آئے، میں جناب فضا کی شان سنا، میں پڑھ کے حیران رہ گیا. فضا ہے کون، کس مرتبے کی مالک ہے. ضعیفی میں بھی کربلا کے پورے سفر کیے. جناب فضا ہر خیمے میں بس بات مکمل کروں طویل نہ ہو جائے، ہر خیمے میں چکر لگاتی. شاید کسی شہزادی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی بی بی کو کسی چیز کی ضرورت ہو. آئے دیکھے تو عجیب منظر ہے. اکبر کی ماں کا سر سجدے میں ہے، اکبر کھڑا انتظار کر رہا ہے. آواز دے کے کہتے اکبر کی ماں، اکبر کی ماں سجدے سے سر اٹھا، دیکھ کون ملنے آیا ہے. یہی وقت ہے، یہی لمحے ہیں ملنے کے. اکبر کو مل لے، پھر پتہ نہیں وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا. بی بی اٹھی، آواز دے کے کہتی ہے آ میرا لال. اکبر آگے بڑھے. بی بی نے اکبر کو کہا اکبر مجھے پتہ ہے تو لینے کیا آیا ہے. اماں میں موت کی اجازت لینے آیا. آواز دے کے کہتی ہے بھلا کون ماں اپنے بیٹے کو موت کی اجازت دیتی ہے، مگر تو کر رہا ہے نصرت امام زمانہ، میں تجھے اجازت دیتی ہوں. اچھا اکبر میری ایک حسرت ہے، مجھے ماں تو بلا. اکبر نے کہا میری ماں کو. اتنا پیار آیا شہزادی کو، اتنا پیار آیا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. اکبر کہتے اماں میرے ہوتے ہوئے رو تو نہ. کافی دیر سہلاتی رہی، پیار کرتی رہی، سہلاتی رہی، پیار کرتی رہی. یہی رات ہے. لو جی میں بات مکمل کروں. 10 محرم کا دن سرکار اکبر کی شہادت ہو چکی ہے. سرکار اکبر کو اٹھا کے لائے حسین خیمے میں. آواز دے کے کہتے فضا، فضا. ساری بیویاں نظر آ رہی، اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. ہائے ہائے شرم کر کے نہ رونا یار، یہ رات شرم کرنے والی نہیں ہے یار. نہ دیکھ کوئی رو رہا ہے یا نہیں رو رہا، پتہ نہیں تیرے قریب کہیں اکبر کی ماں نہ بیٹھی ہو. تذکرہ شروع ہو گیا ہے، کہیں مدینے والی شہزادی نہ بیٹھی ہو، کہیں شام والی نہ آئی بیٹھی ہو، کہیں امام سجاد نہ بیٹھے سائیڈ پہ رو رہے. اللہ اکبر. لے آئے بی بی آواز. سرکار کہتے ہیں کہاں ہے اکبر کی ماں. جناب فضا کہتی ہے میں خیمے میں گئی، عجیب منظر دیکھا. اکبر کی ماں اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر خیمے کو ہاتھ لگاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے. بڑا دردناک جملہ ہے، اگر تو برداشت کر گیا دعا کرنا اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے. جناب فضا آواز دے کے کہتے ہیں بی بی امام بلا رہے ہیں، اکبر کا آخری وقت ہے، آئیے چلیں. آواز دے کے کہتے ہیں فضا کیا کروں مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میرا اکبر چلا گیا. ہاتھ پکڑا جناب فضا نے، ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی ہیں. آواز دیتی ہوئی جا رہی ہے اکبر کی ماں اکبر میرا تھوڑا سا انتظار کرنا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میں تیرے انتظار میں تھی، مجھے پتا چلا کسی ظالم نے برچھی ماری. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائم